السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود غزنوی اور ہیرو کی چوری کا قصہ۔ ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا قصہ لے کر آیا۔ مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ میرا قصہ بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، وہ کس طرح؟ کہنے لگا، یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں لاسوں پر پہ جانے لگا تو میں یہ تھیلی پوری ہیرو کی بھری ہوئی تھی۔ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں، میں ان کے پاس یہ ہیرو کی تھیلی چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے یہ چھین نہ لے۔ ہیرو کی بھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیرو کے بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا کہ اس میں تو کھوٹے سکے ہیں، تو قاری صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی دیا تھا اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا، حضور لگے ہیں، بالکل اسی طرح ہیں، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ لیکن اب تو میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی۔ کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں، آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے، تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا تو پھر دوبارہ آنا۔ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے، چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے محمود دربار میں تو محمود نے چھری منگوائی۔ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے، میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا، اس نے دیکھا تو گدا پھٹا ہوا تھا۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے۔ اس نے کہا، او خدا کے بندوں، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا، سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا کوئی نہ آئے، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے۔ سب کیا کریں، شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمے اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں کسی بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کروں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سب کہنے لگے، یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا، اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ وہ آیا، اس کو دکھایا اور کہا، یار اس طرح سینا پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا، فکر ہی نہ کر، میں بڑا کاریگر ہوں۔ کہنے لگا، اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے سی دیا، اس کی اگلے شام ہی گدا لا کر بچھا دیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی۔ اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا، کس نے سیا ہے؟ جناب کیا ہوا؟ کیا یہ پھٹا ہوا تھا؟ کسی نے کہا، نہیں، پھٹا ہی نہیں۔ کہنے لگے، بنو مت، میں خود پھاڑ کے گیا تھا۔ تو بتاؤ کس نے کیا ہے یہ؟ کہا، جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے، اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو۔ بلاؤ، بتاؤ سیا کس نے؟ بلا لیا، احمد رکھو کاریگر کو بلایا، آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا گیا، کہا، بھائی تم نے سیا ہے؟ کہنے لگا، حضور آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کے آئے تھے، میرے غلطی کوئی نہیں۔ کہا، نہیں یار، تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا، پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا، یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا، جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی سے کہا، قاضی صاحب اس سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے۔ اس
اتنے غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے۔ اس نے تو بڑے مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں۔ قاری صاحب کہنے لگے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں۔ قاضی نے کہا، نہیں، میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے مجمع عام میں مہلت بھرے دربار میں قاضی کو بلایا۔ بھائی، تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو کہا، بلاؤ احمد رفوگر کو۔ احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود نے کہنے لگے، قاضی، میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا، بات اب بھرے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی۔ کہا، نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے، نکل جا، اتنی تجھے عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، یہ چھوٹی سی رقم کے لیے، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو کے چلا جا۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، وہ بچے کہنے لگے، ابا جی، ہم تو اسکول مدرسے جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی، میں میکے کیسے جاؤں گی؟ گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں، اور بھائی کامیابیوں کی بڑی سربراہ ہوتے ہیں، کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میرے سپورٹ سے ہوا ہے۔ ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہے، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا بڑی بات تھی، ہر بندہ کہتا تھا رشتے دار ہیں، اور رسوائی ہو گئی۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا، نہ روٹی کھائی، بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی۔ دنیا چھوڑ کے حضرت ابو نور علی رحمہ بولے، فرمانے لگے، یاد رکھو، کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی۔ محمود غزنوی کی عدالت تھی قیامت میں رب کریم کی عدالت، اور فرمایا، وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا، یہاں تو لعنت دنیا دار برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے، اور قاضی کو قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی، بات تو رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے اور سہنا ہے۔